جی ناظرین، حرفراز میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے. اور نعیم الرحمان صاحب اور ان کی جماعت اسلامی کا کے الیکٹرک کے حوالے سے ایک مسلسل جو ہے یہ جدوجہد کر رہے ہیں. کے الیکٹرک سے کیا مسائل ہیں کراچی کے شہریوں کو، اور خاص طور پر ایک جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کے الیکٹرک کے سابق جو اعلیٰ افسر ہیں تابش گوہر صاحب کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی برائے توانائی مقرر کیا گیا ہے. اس حوالے سے جماعت اسلامی کا اور حافظ نعیم صاحب کا ایک خاص موقف ہے. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حافظ صاحب یہ بتائیں کہ بڑا اچھا ہوا کہ انہوں نے اپنے ٹیم میں ان کو شامل کر لیا. ظاہر ہے بابر صاحب کے بعد جگہ خالی تھی، تو جو تابش گوہر صاحب کی جو ایکسپرٹیز ہیں، جب مجھے یاد ہے کہ اس دور کے اندر انہوں نے کے الیکٹرک کو بڑی کامیابی کے ساتھ چلایا تھا اور کوئی اتنے مسائل نہیں تھے. ان کے جانے کے بعد دوسری انتظامیہ آئی اور اس کے بعد آپ کو ان سے شکایت ہے تابش گوہر صاحب سے، یا جو اس وقت کے الیکٹرک کا جو رویہ آپ کے ساتھ ہے یا شہریوں کے ساتھ ہے اس سے ہے؟ دیکھیں کہ یہ جو کے ای ایس سی تھا نا 2005 میں، یہ انہوں نے پرائیویٹائز کیا تھا اور اس وقت کی بھی چیزیں سامنے نہیں آ سکی تھیں، اس کے اندر بھی کافی گڑبڑ ہے. پھر یہ دوبارہ 2009 میں اس کے شیئرز نئی کمپنیوں کو، یعنی جس میں پرانی کمپنی کے لوگ بھی شامل تھے اور نئی کمپنیاں بھی تھیں، کیس پاور سامنے ہے، ابراج گروپ ہے، الجمویہ کے بھی لوگ اس میں موجود ہیں، اور یہ سب لوگ تھے. تو تابش گوہر صاحب جس زمانے میں سی ای او تھے اور چیئرمین بھی تھے اور ڈائریکٹر بھی تھے، اس زمانے میں سب سے زیادہ کراچی کے لوگوں کے اوپر ظلم کیا گیا. سب سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ اوور بلنگ کی گئی، اور اس اوور بلنگ کو تو نیپرا نے 18 مہینے کی تحقیقات کے بعد ثابت کر دیا تھا کہ خاص طور پر ایک ای میل جو ہے وہ اس وقت لیک ہو گئی تھی، جس میں انہوں نے اپنے نیچے کے لوگوں کو ٹارگیٹ دیے تھے کہ ہمیں یہ ٹارگیٹ چاہیے، بل کو جتنا بھی کرنا ہے آپ کر لیں. اور یہ نیپرا اچھا. کی رپورٹس میں موجود ہے، کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اسی طرح سے 2015 میں تابش گوہر صاحب اس وقت چیئرمین اور سی ای او تھے، جس وقت ہیٹ ویو آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، جس میں تقریباً، یعنی جو سرکاری اعداد و شمار ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ 1.5 سے 2,000 لوگ ہیٹ اسٹروک کا نشانہ بنے تھے. اس وقت آدھے سے زیادہ شہر کی لائٹ گئی ہوئی تھی. اس وقت ظاہر ہے سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی تھی کہ پانی ہو، ٹھنڈک ہو، برف ہو، اور لوگوں کی جانوں کو بچایا جائے. لیکن انہوں نے اپنے آئل کے پلانٹ بند رکھے تھے، جس پر نیپرا نے ان پر جرمانہ عائد کیا تھا. یعنی یہ تو پروون چیزیں ہیں. نیپرا ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اگرچہ کہ بہت ساری چیزوں میں ان کو فیور دیتی رہی ہے، لیکن بہرحال یہ رپورٹڈ ہے کہ انہوں نے اپنے آئل کے پلانٹ اس لیے بند رکھے تھے کہ وہ مہنگے پڑتے تھے. تو انہوں نے کراچی کے لوگ مرتے رہے، قبرستان کم پڑ گئے تھے، ہسپتالوں میں جگہ نہیں تھی، اور اتنے ظالم درندے بنے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے پلانٹ بند رکھے، لوگوں پر یہ ظلم کیا تھا. اوور بلنگ تھی، تیز میٹر کا اس وقت کلچر پیدا ہوا، انہوں نے میٹر چینج کیے، اور کوئی اس وقت انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے جو میٹر کو چیک کر سکے. یہی خود چیک کر کے بتاتے ہیں یہ ٹھیک ہے. تو تابش گوہر صاحب خاص طور پر اچھا، پھر یہ بائیکو کے بھی ڈائریکٹر ہیں. اس وقت عمران خان صاحب نے جو ان کو ٹیم میں لیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کی حکومت یہ چاہتی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو کے الیکٹرک کی موجودہ انتظامیہ ہے، جس میں ابراج گروپ اور عارف نقوی کا تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، وہ کتنے انٹرنیشنل جو ہے ثابت ہو چکے ہیں ان کے اوپر تو چیزیں، پلنٹلی بھی رکھ چکی ہے، ہاؤس سرز بھی ہیں، بل گیٹ کے بھی غبن میں وہ شامل ہیں، پروون ہیں. وہ عارف نقوی عمران خان صاحب کی معاشی ٹیم کا حصہ تھے، ایڈوائزری کونسل کا. وہ تو گرفتار ہو گئے، ورنہ ابھی بھی وہ موجود ہوتے. پھر اس کے بعد یہ عارف نقوی صاحب ہوں یا تابش گوہر، اس بائیکو کے بھی، بائیکو جو ہے وہ کے الیکٹرک کی، جو آپ اگر ان کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، جو ایسوسیٹڈ کمپنیاں ہوتی ہیں جو ان سے لین دین کرتی ہیں، تو اب ادھر بھی وہی ہیں، ادھر بھی وہی ہیں، اور اوپر بھی یہی ہیں. اب یہ ان کو فرار کا راستہ دینا چاہتے ہیں. اور آج تو بشیر میمن جو سابق ڈی جی ایف آئی ہیں، ان کی بات بھی سامنے آئی گئی ہے. جی میری بات ہوئی آج ان سے، میری آج ان سے بات تو ہوئی ان ہے کی جی. بات بھی سامنے آ گئی ہے کہ ابراج گروپ کو فیور دینے کے لیے عمران خان نے کہا کہ ان کے حوالے سے کوئی بات نہ کی جائے، اور کوئی ایسی چیز نہ کی جائے کہ 87 ارب روپے جو ہے وہ دینے ہیں ایسے، جس کو وفاق کا ادارہ ہے. تو میں تو حیران ہوں کہ یہ ایماندار وزیر اعظم کی کارنامے ہیں، تو بے ایمانوں کے کیا حال ہوتے ہوں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ابراج گروپ کو وہ فیور دیتے ہیں. عارف نقوی نے پی ٹی آئی کو کیونکہ پیسے دیے تھے الیکشن میں، یہ بھی پروون ہے، آج تک تردید نہیں کی انہوں نے. تو اب وہی ابراج گروپ، وہی جو ہے وہ تابش گوہر، وہی عارف نقوی، وہی عمران خان اور پی ٹی آئی. تو بھائی نون لیگ اگر ان کو فیور دیتی تھی تو ہم اس کے خلاف بھی بات کرتے تھے، پیپلز پارٹی نے ان کو فیور دی تو ہم اس کے خلاف بھی بات کرتے تھے. میں آپ کو بتاؤں 2009 میں جب شیئر ٹرانسفر ہوئے تو 31 ارب روپے کی لائبلٹی تھی. اس وقت پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب کی حکومت تھی، اور انہوں نے اور ایم کیو ایم نے مل کر کمپنی سے کمپنی ٹرانسفر کروا دی شیئرز، اور 31 ارب روپے کی لائبلٹی صرف حکومت کے ذمہ لے لی تھی، اور وفاق نے یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے ان کی لائبلٹی کلیئر کرائی گئی. بین ہی یہ کام عمران خان کرنا چاہتے ہیں کہ موجودہ جو ان کی کمپنی ہے اب وہ بینکرپٹ ہو رہے ہیں جگہ جگہ، ان کے پاس راستہ نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ ان کو پکڑیں، ان کا فارنزک آڈٹ کریں، سرکاری تحویل میں اس کو لیں،
یہ ان کو باعزت بری کر کے بھیجنا چاہ رہے ہیں، اور یہ 150, 200, 300 ارب روپے کی جو لائبلٹیز ہیں یہ میرے اور آپ کے ٹیکسوں سے عمران خان ادا کریں گے. آپ کا مطلب یہ ہے کہ تابش غور کی اپوائنٹمنٹ جو ہے یہ اس میں لائبلٹی کسی اور کمپنی کو اسی طرح ٹرانسفر ہو جائے گی جیسے پہلے ہوئی تھی، اور وہ کمپنی جو ہے اس لائبلٹی کے ساتھ جو ہے آگے ریونیو جنریٹ کرتی پھرے گی، اور ہم لوگ یہ بات آپ کی درست نظر آتی ہے. جی گارنٹی دی جائے گی سرکار کی طرف سے نئی کمپنی کو کہ یار اور یہ آپ چھوڑیں. تابش غور صاحب تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باقی 25 کمپنیاں دوسری بھی پورے ملک میں کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا رویہ ایسا ہی ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے کیونکہ ضابط ہے تو ایڈوائزر ہو گیا یہ تو نا پورے پاکستان لیول کے. انہوں نے چراگاہ بنا لی نا کراچی کو کہ بھائی جو آئے چراغا پورا ملک میں چراغا پورا ملک بنا ہوا ہے اور بہت زیادتی ہے. یہ پاکستان کے ایڈوائزر لگے ہیں. میں بات ہے کراچی کے ساتھ باقی اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہ بتائیے گا ایجنڈا ان کا یہی ہے. آپ کو بتا باقی تو پرائیویٹائز نہیں ہے نا. دیکھیں میں آپ کو تو مین ایجنڈا اسی لیے ان کو لایا گیا ہے، اور جماعت اسلامی کلیئر کر رہی ہے آج بہت میڈیا کے ذریعے آپ کے ذریعے یہ نہیں کرنے دیں گے ان کو، اور کچا چٹا کھول دیں گے ہم پی ٹی آئی کو اور عمران خان کی ایمانداری. اچھا کیا کریں گے حافظ صاحب؟ آپ کا جو لاہے عمل ہے کہ آپ اس کو چیلنج کریں گے کسی قانونی فورم کے اوپر یا تحریک چلائیں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیں آپ نے دیکھا ہم نے حقوق کراچی مارچ کیا، اور آپ نے دیکھا کہ جس میں ہم نے 5 بنیادی نقطے رکھے تھے: مردم شماری، بااختیار شہری حکومت، کوٹا سسٹم، ملازمتوں کے اندر جو ہے وہ نوجوانوں کو کراچی کے نظر انداز کرنا، اور کے الیکٹرک. اس پر کتنی بڑی تعداد میں نمبر نہیں بتاتا، آپ نے بہت بڑی جاری کی جی، اور لوگ کراچی کے مسئلے پر نکل کر جماعت اسلامی کے ساتھ آئے ہیں. میں بڑی بات نہیں کرتا، لیکن آپ دیکھیے گا یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. 27 ستمبر کا ہمارا پروگرام انشاءاللہ آپ آئندہ اس کے نتائج دیکھیں گے. 27 ستمبر کو کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہم جو ہو گیا ہمارا مارچ، اس کو اب ہم ریفرینڈم کرانے جا رہے ہیں. 27 ستمبر کو تو ہو گیا، آپ آگے کیا کر رہے ہیں؟ اب ریفرینڈم کرنے جا رہے تھے کیا؟ ریفرینڈم کرانے جا رہے ہیں اور ہمارے پاس سارے آپشن موجود ہیں کہ ہم ٹرننگ پوائنٹ بڑے ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ایک 2011 کا جلسہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، آج تک بھگت رہے. لیکن یہ اسے بتائیے گا، یہ تو بات آپ کی بڑی جنرل سی بات لگتی ہے. اچھا ایک اور رفٹ آپ کو اس لیے ہم رکھ رہے، ایک اور رفٹ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور میں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کانفلکٹ دیکھ رہا ہوں جو کہ پیدا کیا جا رہا ہے، ہو جائے گا. یہ جو آرڈیننس آیا ہے جس کے تحت وہ آئی لینڈ جو ہیں وہ ان کو جزیرے جو ہیں، اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ زمین جو ہوتی ہے تمام، یہ زمین بنیادی طور پر پروونشل گورنمنٹ کی ہوتی ہے، یہ بات تو طے ہے. اور اگر ایک خاص مقصد کے لیے زمین کسی کو الاٹ کرتی جائے تو وہ کسی دوسرے کو استعمال کرے گا تو زمین خود بخود واپس پروونشل گورنمنٹ کو چلی جاتی ہے. ٹھیک، اب صورتحال یہ ہے کہ اگر کنٹونمنٹ میں بھی یہی لاگو ہوتا ہے، اسی لیے آپ کینٹ میں اگر مکان خریدتے ہیں تو آپ کو وہ صرف لیز دیتے ہیں 99 ایئرز کی، کیونکہ وہ سیل نہیں کر سکتے اس کو. کوئی بھی کنٹونمنٹ جو ہے اس کے اندر آپ مکان، یہ جو جزیرے جو ہیں انہوں نے خاص طور پہ لے لیے ہیں، یہ اب ایک ایسی رفٹ بلٹ ہوئے گی جس کا آپ سوچ سکتے ہیں. اس کا مسئلہ کیا ہے، یہاں کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کوئی کسینو بن رہا ہے، کوئی نیا ہانگ کانگ بن رہا ہے، کوئی نیا پام جمیرہ بن رہا ہے؟ یہ ذرا سا بتائیے گا. اچھا اویس صاحب دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا 2013 میں بیریا ٹاؤن کے ملک ریاض صاحب اور امریکہ کے کوئی ایک صاحب تھے جو بڑے بزنس ٹائکون ہیں وہاں کے، انہوں نے $20 ارب کا معاہدہ کیا تھا انہی جزیروں کے اوپر. ان میں سے 1-2 جزیروں کا تھا ہم ڈیولپ کریں گے. تو اس کے بعد بار بار یہ بات ہوتی رہی. آپ کو یاد ہوگا نعمت اللہ خان صاحب نے تو یہاں پر آئی ٹی پارک اور بہت سارے پروگرام بھی بنائے تھے جس زمانے میں وہ یہاں پر بلدیہ میں سٹی ناظم تھے، لیکن کام کچھ بھی نہیں کیا، نہ سندھ حکومت نے کیا نہ وفاق نے کیا. میں تو صرف یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک متنازعہ چیز ہے نا، تو اس وقت تو فوج کی نگرانی میں ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں پی ٹی آئی بھی ہے اور جس میں ایم کیو ایم بھی ہے اور جس میں سندھ حکومت بھی ہے. تو جب اس نگرانی میں یہ کام انجام پا رہا ہے تو وہاں پر کیوں نہیں ڈسکس کیا اس بات کو؟ بھائی اتفاق رائے پیدا کریں. آپ پہلے مسئلے کم ہے کیا صرف قبضے کی وجہ سے؟ بھائی میں تو ان سے پوچھتا ہوں بھائی آپ گرین لائن کیوں نہیں بنا کے دے دیتے ہمیں صحیح طریقے سے؟ یہ تو وفاق کے تحت ہے نا. یہ جو تین پل بنائے آپ نے اس کی ڈیزائن جا کر دیکھ لیجیے، نارتھ ناظر آباد میں بیڑا غرق کیا ہوا ہے. جو آپ کا کام ہے وہ آپ کر نہیں رہے، اور آپ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ کراچی کے ہم بہت بڑے ہمدرد ہیں. بھائی ان کے ارد گرد جن جو بلڈر مافیا کا ایک نیٹ ورک موجود ہے، مجھے تو خدشہ ہے کہ پھر اس طرح سے چیزیں باہر نکلنا شروع ہو جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت بھی کوئی 4 چاند تو نہیں لگا رہی، کراچی سے تو لوٹی رہی ہے وہ، لیکن آپ یہاں پر کنسنسس ڈیولپ کر رہے ہیں. اگر با اختیار شہری حکومت ہو تو یہ با اختیار شہری حکومت کسٹوڈین ہوگی ان تمام چیزوں کی، اور اس کی مشاورت سے سارے کام انجام پائیں گے. اس لیے تو ہم چیخ رہے ہیں، اسی لیے تو چلا رہے ہیں. تو اس پر بھی سیاست ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ یہ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. پھر ماحولیات کا مسئلہ ہے، پھر وہ جو لوگ ماہی گیر ہیں ان کا مسئلہ کہاں جائیں گے؟
जी जी, अब तो सारा मैंग्रोव का इलाका, जैसे आपने बोटिंग बेसिन जो है उस पे कंस्ट्रक्शन करके आपने पूरा कराची डुबो दिया है, वो पूरे का पूरा सी का मामला खराब कर दिया, वैसे ही होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ जी, तो भाई ये वो मसला है जिस पर ये बात करेंगे। ऑर्डिनेंस से पूरी हुकूमत चलानी है तो भाई फिर आप बता दें, आप सिविलियन मार्शल लॉ लगा दें, ऐलान कर दें उसका। तो ये तरीक़ेकार सही नहीं है। और कराची पर जिस देखो जो है ना वो आकर पता नहीं क्या करना चाहता है। आइए बैठिए और आप 1100 अरब रुपए का हिसाब देना शुरू किए, 1 महीना हो गया। 1100 अरब में से कितने पैसे मिले? काफी सारे आ नहीं गए। 162 जिस तरह आए थे इस तरह 1100 भी आ गए। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आप साहब, बड़ी तफसील से आप अहता कर रहे थे मसाइल का। तो बात वही है औरिया साहब, देखिए मैं बताऊं, पता है मुशावरत मुशावरत मुशावरत, इसके ऊपर होगा क्या? तमाम सिंध की पार्टियां इकट्ठी हो जाएंगी और कराची के साथ एक बेल्ट को, कराची की सूद पीटीआई जो है ना कराची की मामी बनी हुई है, ठीक। और वो मामी बनने के चक्कर में वो बिल्डर्स सारे इमरान खान के इर्द गिर्द इसको 4-5 ऐसे लोग घूम रहे हैं। और ये होता है, ये पूरी दुनिया में होता है। जमहूरियत का यही तो नुकसान है सबसे बड़ा, कि इसके पीछे पार्टी फंडिंग चलती है, ओबामा के पीछे भी चलते हैं, सरकोजी के पीछे भी चलते हैं। और जमहूरियत के नुकसान देखे मैं सिंध में कराची अगले 100 साल भी चाहे ना कि उसका बंदा सिंध का वजीर आला हो तो नहीं हो सकता। अच्छा, कराची इग्नोर क्यों हो रहा है? इसलिए तो सूबे का मुतालबा कर रहे हैं। अक्सरियत की आमरीत नहीं, और तो आज कर रहे हैं ना। पहले क्या हो रहा था? अक्सरियत की एक आमरीत थी ना। आप अक्सरियत के साथ मिल गए, एमक्यूएम मिल गई, अक्सरियत के साथ मिल जाती थी। आपने कराची का, आप उसका हाल बताएं मुझे। जमहूरियत के अंदर कभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि जमहूरियत में फिर यह अलहदगी होती है, जो अकलियत होती है वो फिर कहती है मुझे अलहदा करो, पाकिस्तान अलहदा होंगे बाकी लोग दुनिया में। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये ऐसी रिफ्ट बिल्ट हो जाएगी, इमरान खान साहब को समझ नहीं आ रही। समझ तो उनको वैसे बहुत कम आती है जिंदगी के अंदर चीजों की। ज़ाहिर इर्द गिर्द समझाने वाले आप जैसे लोग नहीं है, तो ऐसे ही होगा ना। खराब हो रहा है, हो सकता है आप समझ आ जाए। चलिए नाज़रीन, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम का सिलसिला फिर जारी रखें।